کل ہم نے خود ساختہ عالم اور ہیلر مالا علی کردستانی پر ایک کافی تفصیلی پروگرام کیا تھا. اس کی بہت فیڈ بیک بھی آئی ہے جس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں. اور کل میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میری ایک شخص سے بات ہوئی تھی جو اس وقت عراق میں ہے بلکہ اربیل میں ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ کردستانی صاحب بھی اربیل سے ہیں. تو اب کل ان سے رابطہ نہیں ہو سکا ہمارا, تو آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں فضیل صدیقی صاحب, پاکستانی شہری ہیں جو عراقی کردستان میں اس وقت جاب کر رہے ہیں. اور ان کے ساتھ پہلے سوشل میڈیا پر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اس علاقے میں بھی بہت لوگ ان کو جانتے ہیں اور بہت لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک فراڈ ہیں, جیسے ہم نے کل ان کی مختلف رپورٹس اور پولیس رپورٹس آپ کے سامنے پیش کی تھیں. تو فضیل صدیقی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم نکالنے کے لیے اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا تعارف کردستانی صاحب سے کیسے ہوا؟ مطلب آپ نے پہلے ان کے بارے میں کب سنا اور کیا سنا اربیل میں؟ وہ ایک دوست کے مجھ سے پوچھنے پر ہوا تھا. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ ان کسی جاننے والے کی بچی جو ہے وہ نابینا ہے اور سن بھی نہیں سکتی ہے, لیکن ان کو معلوم ہوا کہ کردستان میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس بیماری کا حل نکال سکتا ہے کسی دعا دم درود سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ معلوم کیجئے یہ شخص کون ہے اور کیا ہمارا ان سے رابطہ ہو سکتا ہے, ہم تو آنے کے لیے بھی تیار ہیں. جب انہوں نے مجھے یہ کہا تو میں خود حیران ہو گیا کہ پاکستان سے کوئی اتنی دور آنا چاہتا ہے, کیونکہ بہت مشکل ہے یہاں پر پہنچنا, اتنا آسان نہیں ہے. تو پھر میں نے معلومات کی, تو میں نے سب سے پہلے اپنے آفس میں پوچھا, تو جس سے میں پوچھتا تھا مجھے حیرت سے دیکھتا تھا تم کس چیز کے بارے میں معلوم کر رہے ہو, یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے اور فراڈ ایسا نہیں ہو سکتا. اور بہت سے لوگ ان کے پاس گئے ہیں, مالا علی کردستانی کے پاس. جب انہوں نے بتایا, ان کا تعارف کروایا, تو سب سے پہلا یہی کہا کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, وہ ایک فراڈ ہیں. ان کے پاس جو بھی گیا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے ناامیدی کے, ان سے کچھ نہیں ملا. تو پھر میں نے دوست کو یہی چیز کنوے کر دی تھی کہ بھائی یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا آپ خرچہ کر کے آؤ گے, اور اگر صرف امید پہ آ رہے ہو اور امید پہ آنے کے بعد آپ کو یہ چیز ناامیدی ملتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو فضیل صاحب انہوں نے آپ کی بات مان لی؟ کیونکہ بہت لوگوں کے کل کے بعد بھی ریاکشن آیا ہے کہ نہیں جی اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں, تو امید ہے کہ وہ پھر اٹھ کر آپ کے پاس آئے تو نہیں نا؟ نہیں, ان کو میں نے اچھے طریقے سے سمجھا دیا تھا کہ آپ خرچہ بھی کر کے آئیں گے, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اس عالم میں ہوتے ہیں نا, کہ ان کو کوئی امید کرن نظر آ رہی ہوتی, وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں کوئی ہاں کر دے, چاہے وہ 0% بھی ہم بھی پہنچ جائیں گے. تو ہم کیسے ان لوگوں کا دل توڑ سکتے ہیں, کیسے ان لوگوں کا اتنا خرچہ کرا سکتے ہیں, کیسے ان کو ایک ایسی آس دلا سکتے ہیں جس سے ان کا دل ٹوٹے, اور پھر وہ بہت بری بات ہے, ایک وبال کی بات ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس امید کی کرن کا پھر فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا, تو فضیل مطلب کہ اس علاقے میں, اربیل کے علاقے میں سب ان کو جانتے ہیں. آپ کی کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے جو باقاعدہ ان کے پاس گئے بھی تھے؟ میں نے جتنے بھی میرے تعلق میں میرے جاننے والے, کیونکہ میں یہاں تقریباً 12 سال سے ہوں, تو میرے اچھے تعلقات ہیں. بلکہ جب پاکستان میں یہ کردستانی صاحب پہنچے تو پہلے مجھے بتانے والے میرے کردش دوست تھے, جنہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی کہ بھائی یہ دیکھو یہ تو ایئرپورٹ کے اوپر ایسا والہانہ استقبال ہو رہا ہے. تو پھر وہاں جب مجھے معلوم ہوا تو پھر میں نے دوستوں سے پوچھا کہ اس کی حقیقت مزید مجھے بتائی جائے. تو ایسا میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کوئی ایسا شخص آپ سے ملا ہو جو یہ اپنا مالا علی کردستانی کے ساتھ اس نے اس سے رابطہ کیا ہو, گئے ہوں, اور اس کو کوئی شفا یا کوئی فیض حاصل ہوا ہو. تو مجھے کسی بھی دوست نے کوئی بھی ایسا شخص نہیں بتایا کہ جو گیا اس کو شفا ہوئی ہو. یہی بتایا کہ جو بھی گئے ہیں ان کو کوئی شفا نہیں ہوئی, لیکن لوگ کیونکہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. اچھا صدیقی صاحب, یہ جو کردستانی صاحب ہیں, مان لیا کہ فراڈ ہیں, لیکن یہ ظاہر ہے پیسے ویسے تو نہیں لیتے, اور دم درود کا ان کا دعویٰ ہے, اس کے ذریعے کوشش بھی کرتے ہیں, تو مطلب یہ ٹھگتے تو نہیں ہے نا لوگوں کو؟ سر کیسے نہیں سکتے ہوں گے؟ اچھا, اب کوئی بھی شخص اگر یہ اتنا معاملہ چلا رہا ہے تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہوتا ہے نا, ایسے تو وہ نہیں چلا سکتا. ان کا طریقہ واردات اس طرح ہے کہ یہ خود تو کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں لیتا, لیکن پھر انہوں نے اپنا جو ایک مطلب کا سلسلہ بنایا ہوا تھا پہلے. ان کی تاریخ اس طرح ہے کہ یہ پہلے ایک ٹیچر تھے, پھر اس سے پھر انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا, پھر ایک ملا بننے خود ساختہ ملا بننے کی کوشش کی, پھر یہ ایک خود ساختہ ہیلر بھی بن گئے. ہربل میڈیسن میں نے بتایا کہ میں نے کچھ کیا ہے, تو پھر یہ اپنا مطلب چلاتے ہیں, چلا رہے تھے اس وقت. اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کچھ نہیں پیسے لیتا, لیکن یہ جو میں آپ کو نسخہ لکھ کے دے رہا ہوں یہ 3 لاکھ روپے کا.
تو اب فضیل آپ پاکستان میں ان کا آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, بڑا والہانہ استقبال ہوا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی, سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور فردوس آپا اور بڑے بڑے لوگ ان سے مل رہے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ آپ کو کیسے لگتا ہے جب آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. بہت برا اور حیرانی ہوتی ہے. اور آج بھی جب میں نے اپنے آفس سے ذکر کیا تو مجھے یہ میرے جو کمپنی مالک نے کہا کہ بھی آپ اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں اور آپ کے جو رہنما ہیں وہ ایسے پیش آ رہے ہیں. میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا دینے کے لیے. جواب تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فضیل. یار کرد بھی کہتے ہوں گے کہ یار کون ہو تم لوگ قسم سے. اچھا, کیونکہ ہم نے بات کی ہے یوسف رضا گیلانی کی, تو میں تھوڑی سی ایک کریکشن کرنا چاہ رہا ہوں, تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو ویڈیو چلائی تھی یوسف رضا گیلانی کی, اس میں نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ شاید مصطفیٰ نواز کھوکھر ہے کونے میں. یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نہیں ہے, یہ موسیٰ گیلانی ہے. ان کے بال بھی ملتے ہیں, سائیڈ پروفائل سے ملتے ہیں, تو یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے. اور ایک میں اضافہ بھی کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ کل میں نے کافی لوگوں کا ذکر کیا تھا. علی ارکم کا میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے بھی اس پہ رپورٹنگ کی ہے, عادل شاہ زیب نے بھی بات کی ہے, نعمت خان نے بھی ٹویٹ کی ہے. تو ایک نام میرے سے مس ہو گیا, اینڈ آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ. وہ ہیں اسرار احمد راجپوت صاحب, جو دی نیشن کے کورسپونڈنٹ ہیں, جنہوں نے اس کے اوپر بہت ڈیٹیل میں ٹویٹر پر کام کیا ہے. لیکن یہی ہوتا ہے نا یار کہ چھوٹے, لیکن آپ جتنا مرضی کر لیں, مرضی کر لیں, وہ ایک الگ بات. جو رش لگا تھا جب وہ میریٹ پہنچے, دھکم پیل وہاں ہوئی ہے, اور جس طریقے سے وہ وہاں ابھی آپ کو کینسر کا علاج کرایا تو میرے محلے میں ایک صاحب ہے, وہ سیٹرڈے سنڈے کو دعائیہ کلینک لگاتے ہیں. لیکن وہ غیر ملکی تو نہیں ہوئے نا سر, مطلب وہ دیکھیں سر, اسی لیے تو آپ کے دیکھیں وہ انٹرنیشنلی کوالیفائڈ نہیں ہے سر. یہی ہے نا, دیکھیں ہمارے یہاں بھی وہ چھف چھف والا بابا ہے نا, چھف 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 والا بابا ہے. اچھا, اس کے پاس لوگ جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ دیکھو ہمیں چاہیے فورن کا مال. نہیں, بابا تنکا جو ہے اپنا منسیرے والا, اس سے تو بی بی نے بھی ڈنڈے کھائے ہیں. بالکل وہ الگ ہے, لیکن وہ مطلب سیاسی علاج تھا, یہ ایکچوئل علاج ہے. وہ دو مختلف چیزیں ہیں تھوڑی سی. لیکن خاص طور پر آج کل کیونکہ ہم غور کر رہے ہیں نا یار کہ امپورٹس تھوڑے سے کم کریں, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے امپورٹس بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیوں بڑھ رہا ہے ہمارا, یوں اس لیے. آپ نے جعلی ڈاکٹر تو سنو گے, جعلی مریض بھی سنے. یہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے کردستانی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نا, انہی کے ساتھ انہی کو ٹوپی پہنائی گئی تھی 2010 کے سیلاب میں. پرائم منسٹر تھے یہ, گئے تو ڈپٹی کمشنر, انہوں نے کہا جی سیلاب زدگان کے لیے جو طبی سہولتیں ان کا معائنہ کر چکے. اب وہاں طبی سہولت ہی نہیں تھی, تو جلدی جلدی گھروں سے چارپائیاں منگائی گئی. وہاں کے لوگوں سے کہا گیا بس لیٹ جاؤ, ہائے ہائے کرنی شروع کر دو. انہوں نے چادریں وادریں اڑا دی. اچھا, اور پھر 2-3 سفید گاؤن والے بھی آ گئے, 2-4 دوائیاں جو پیراسیٹامول ٹائپ وغیرہ تھی وہ بھی مل گئی. تو ان کو تیزی سے گزارنا مریضوں کے درمیان میں سے. اس کے بعد کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی کہ مریض اپنی اپنی چارپائی سنبھالے گھروں میں واپس جا رہے ہیں. یاد آ گیا, اچھی بات ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں پہنایا گیا کیونکہ وہ واپس نہیں ملتا. تمہارے پاکستانی رہنماؤں سے یہی ہے کہ نظر چیک کریں نہ کریں, اپنی جیبیں ضرور چیک کر لیجیے گا, لیکن اگر آپ خود ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا ہٹ کے کو ڈونیٹ کر دیں. پاکستانی سیاستدان ہے, کردستانی صاحب اپنی جیبیں چیک کریں.